ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا جو دن ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ، فرمایا اس دن حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ ایک سوالیہ انداز میں انہوں نے عرض کیا، حالانکہ آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ کیا خاک میں نہیں مل چکا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقولون بلیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء کے اجسام میں کسی بھی طرح کا نقصان پیدا نہیں کر سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اس حدیث مبارک کے جو راوی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں حجر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فحجرت فصلیت ثم جلست فالتفت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، میں نے نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ارشاد فرمایا، فرمانے لگے قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نماز بیماریوں میں شفا دیتی ہے۔ نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں علماء نے لکھا کہ شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا جو احساس ہے یا تو بھلا دیتی ہے یا پھر کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، رکوع میں اور سجدے وغیرہ سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ سجدے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف کو دور کر دیتی ہے، بیماری بھگا دیتی ہے، دل کو قوت دیتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، انسان کی سستی دور کر دیتی ہے، شرح صدر یعنی یہ جو سینہ ہے اس کو کشادہ کرنے کا سبب بنتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور یعنی روشن کر دیتی ہے اور بندے کا چہرہ چمک جاتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب اس شخص کو نماز کی بدولت مل جاتا ہے، اور یہ نماز بندے سے شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان کے ساتھ درست طریقے سے ادا کی جائے۔ تو آئیے ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے سیکھیے احکام نماز۔ چند ایک احکام نماز آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور جو آج کے سلسلے میں ہم احکام نماز شامل کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق امام کو لقمہ دینے کے حوالے سے ہے۔ یعنی امام اگر غلط پڑھ جائے یا کوئی رکن غلط ادا کر جائے تو مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے، اسے یاد دلا سکتا ہے۔ تو اس کے جو چند ایک مسائل ہیں وہ آج کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے، امام صاحب اگر قرات میں غلطی کر لیں، ان سے صاحب واقع ہو جائے یا کوئی رکن ادا کرنے میں غلطی واقع ہوئی اور امام کے پیچھے مقتدی ہیں، وہ مقتدی اگر امام کو یاد دلاتا ہے اور انہیں لقمہ دیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، اور ایسی صورت میں امام صاحب کا لقمہ لینا یہ بالکل جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن چند ایک احکام ہیں جو سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لقمہ دینے کی اگر حاجت پیش آئے، یعنی امام غلطی کر رہا ہے اور اسے یاد دلانا ہے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ صرف اپنے ہی مقتدی کا لقمہ لیں، یعنی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان کے اقتداء میں ہے، اس کا لقمہ لیں گے اور پھر اسی کے یاد دلانے سے یہ آگے سلسلہ چلا دیں گے۔ اگر کوئی اور شخص کے جو قریب ہی بیٹھا ہوا اپنی تلاوت قرآن میں مصروف تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا یا اپنی نماز میں تھا، اس نے دیکھا کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں اور اس نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے لے لیا،
تو جس نے لقمہ دیا اگر وہ نماز میں تھا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور اگر امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور جب امام کی فاسد ہو گئی تو پھر بقیہ جو مقتدی ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو لقمہ لینے میں ضروری ہے کہ امام صاحب اس کا لقمہ دے کہ جو ان کی اقتداء میں ہے، جو ان کے ہی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر اسی کے بتانے سے انہوں نے آگے درست طریقے سے نماز ادا کر لی تو اس طرح ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی اور شخص نے امام کو لقمہ دیا لیکن حال یہ ہے کہ امام صاحب کو فوراً پہلے ہی یاد آ چکا تھا، یعنی اس کا لقمہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا، اور امام صاحب نے جو غلطی کی تھی اسے اپنی ہی یادداشت پر درست کیا ہے، یا جو رکن وہ چھوڑ رہے تھے اپنی ہی یادداشت کی وجہ سے ہی اس کو درست کر لیتے ہیں، نہ یہ کہ اس کا لقمہ دینے کی وجہ سے، بلکہ اگر وہ نہ بھی دیتا تو تب بھی امام صاحب کو یاد آ جاتا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اگرچہ اس نماز میں شامل نہیں ہے اور اس نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے صرف اپنی یادداشت پر ہی پڑھا ہے، تو پھر اس طرح بھی امام صاحب کی نماز ہو جائے گی اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن اوورآل یہ بات ذہن میں رکھیے، جو شخص اس امام کے ساتھ اس نماز میں شامل ہوگا اسے ہی چاہیے کہ وہ لقمہ دے۔ جو کسی اور جماعت میں شامل ہے یا پھر وہ الگ سے بیٹھا ہوا قرات کر رہا ہے یا اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہے یا تلاوت قرآن میں مصروف ہے یا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لقمہ نہ دے۔ امام صاحب اگر بھول جائیں تو کیا فوراً ہی لقمہ دے دینا چاہیے؟ جیسے عام طور پر تراویح میں یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ حافظ صاحب بھول جاتے ہیں، تو کیا سامع فوری طور پر لقمہ دے دے یا کچھ انتظار کرے کہ امام صاحب درست کر لیں؟ اگر وہ درست کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر یہ درست نہیں کرتے تو یہ پیچھے انہیں بتائے۔ تو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ کیا فوراً لقمہ دے دینا چاہیے یا توقف کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر امام صاحب قرات میں بھول جاتے ہیں تو فوراً لقمہ دینا یہ مکروہ ہے، تھوڑا توقف کرنا چاہیے کہ شاید امام صاحب خود ہی نکال لیں۔ ہاں اگر ان کی یہ عادت پہلے سے معلوم ہے کہ اگر کہیں پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں یعنی بھول جاتے ہیں تو پھر اتنی جلدی کرتے ہیں، جیسے کہ بعض حفاظ کو دیکھا گیا ہے جب بھول جائیں تو اتنی جلدی کرتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے بعض حروف ایسے نکال لیتے ہیں جس سے فساد معنی لازم آ جاتا ہے، یعنی نماز ٹوٹنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں فوری طور پر سامع کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کو بتا دیں۔ امام صاحب کو بتانے سے وہ درست کر لیں گے اور فساد معنی کی صورت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ صورت نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں تھوڑا توقف کرنا چاہیے۔ اگر امام صاحب خود نکال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ خود نہیں نکال پاتے تو پھر انہیں بتانا چاہیے۔ اور یہاں ایک صورت اور بھی ذہن میں رکھے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرنا، یعنی بار بار پڑھنا یا خاموش کھڑے ہو جانا، یہ امام کے لیے بھی مکروہ ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا کسی دوسری آیت کو پڑھنا شروع کر دے، اور دوسری آیت کو پڑھنا بھی شروع اسی صورت میں کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ دوسری آیت کا جو ملانا ہے یہ مفسد نماز نہ ہو، یعنی اس کے ملانے سے معنی میں فساد لازم نہ آتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بقدر حاجت پڑھ چکے ہیں تو پھر رکوع کر دیا جائے اور مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق آگے سلسلہ چلاتے رہیے۔ کیا نابالغ بچہ اگر صف میں ہے تو وہ امام صاحب کی قرات میں غلطی ہونے پر انہیں لقمہ دے سکتا ہے؟ یعنی ضرورت پڑ گئی ہے اور اسے وہ صورت یاد ہے، تو کیا یہ ضرورت پڑنے پر لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لقمہ دینے والے کے لیے بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ مراہق یعنی جو قریب البلوغ ہے
وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بالکل قریب تھا، یہ بھی اگر لقمہ دینا چاہے تو لقمہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ نماز پڑھنا درست طریقے سے جانتا ہو اور اسی نماز میں موجود بھی ہو۔ یعنی یہ دو چیزیں ذہن میں رکھی جائے کہ نابالغ سمجھدار جو قریب البلوغ ہے، مراہق ہے، یہ لقمہ دے سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ اسی نماز میں ہو اور درست طریقے سے نماز پڑھنا جانتا بھی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام واجد حسین ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک امام اور مقتدی جماعت قائم کر چکے تھے، پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کر وہ جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب آیا کیا صورت بنے گی؟ امام ایک صف آگے بڑھ جائے گا اور یہ دونوں مقتدی پیچھے نماز قائم کریں گے اور جماعت ادا کریں گے، یا پھر یہ مقتدی ایک صف پیچھے آئے گا اور یہ دونوں شخص پیچھے کھڑے ہو کر جماعت ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ امام اور ایک مقتدی اگر جماعت قائم کر چکے تھے کہ اس صورت کے اندر ایک اور شخص آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی جماعت میں شامل ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر افضل یہ ہے کہ مقتدی پیچھے آ جائے، اور اگر مقتدی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اگر نہ امام آگے بڑھے اور نہ ہی مقتدی پیچھے آئے، تو ایسی صورت میں اس نئے آنے والے کو چاہیے کہ یا تو مقتدی کو پیچھے آنے کا اشارہ کرے یا پھر امام کو آگے جانے کا اشارہ کر دے، اور جس کو اشارہ کیا جائے وہ شریعت کے حکم کی اتباع کرنے کی نیت سے، اگر امام کو کیا ہے تو امام آگے چلا جائے، اور اگر مقتدی کو کیا ہے تو مقتدی پیچھے آ جائے، اور یہ نیا آنے والا جو شخص ہے وہ اس مقتدی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو قائم کر لے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں، اور کیا خاموش بھی رہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جگہ پر اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ لیتا ہے، یا اتنی مقدار کے جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، خاموش کھڑا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں پڑھ لینا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا امام کے پیچھے آمین کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ امام کے پیچھے آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن آہستہ آواز میں آمین کہی جائے، کہ نمازی امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد، یعنی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، ان سب کے لیے آمین کہنا دوران نماز جب کہ ولضالین پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، تو یہ آمین کہنا آہستہ آواز میں سنت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و رحمت کی دولت سے فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔